اگر آپ کسی نہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ریگولرلی فالو کرتے رہتے ہو تو میرے پاس آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اتنی دفعہ اپنے ہاتھ کھڑا کرو جتنی دفعہ آپ کو میری اسٹیٹمنٹ اپنے لیے ٹرو لگتی ہے. سو ریز یور ہینڈز ونس اگر آپ نے کبھی نہ کبھی کسی رینڈم سے کامنٹ سیکشن میں فار ایور لیونگ یا اورiflame یا اس قسم کی کسی اور آرگنائزیشن کے حوالے سے ورک فرام ہوم اپرچونیٹیز کے بارے میں پڑھا یا سنا ہے. ریز یور ہینڈز ٹوائس اگر آپ کے فیوریٹ انفلوئنسرز وقتاً فوقتاً ان اپرچونیٹیز کو اپنی اسٹوریز اور اپنی پوسٹ پہ پروموٹ کرتے رہتے ہیں. اینڈ ریز یور ہینڈز اے تھرڈ ٹائم اگر آپ اور آپ کی فیملی میں سے کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن کا حصہ بن چکا ہے, رہ چکا ہے یا فی الحال ہے. السلام علیکم جی اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. آج ہم بات کریں گے MLMs کے بارے میں. یہ کیا ہوتی ہیں, کیسے آپریٹ کرتی ہیں, آپ کو ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے یا نہیں کام کرنا چاہیے, اس میں کتنی اپرچونیٹی ہے اور کتنا رسک ہے, اور ہماری ایز سوشل میڈیا انفلوئنسرز کیا رسپانسبلٹی ہے. سو ہم اس ساری چیز کے بارے میں آج بات کریں گے. بٹ اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے کامنٹ سیکشن میں 3 دفعہ ہاتھ کھڑا کیا ہے تو میری آپ سے ایک جینوئن گزارش ہے کہ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں, آپ کا آنیسٹ ٹرو ایکسپیرینس. چاہے آپ نے اپنا ڈیسیجن ریگریٹ کیا ہو نہ کیا ہو, چاہے آپ کو اس سے فائنینشیل اسٹیبلٹی ملی ہو نہ ملی ہو, آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہے میں چاہتی ہوں کہ ہمیں ٹرو آنیسٹ فرسٹ ہینڈ ٹیسٹیمونیلس ملے نیچے کامنٹ سیکشن میں, تاکہ جو بھی بعد میں یہ ویڈیو دیکھنے آئے اس کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے پتہ چلے کہ انہیں یہ ڈیسیجن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. میری بات کو تو آپ چھوڑیں, میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز آپ لوگوں کے سننا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ باقی لوگ بھی آ کے سنیں. اور اگر آپ نے ایک بھی دفعہ ہاتھ نہیں کھڑا کیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کون سے راک کے نیچے رہ رہی ہیں, بیکاز اف یو آر آن سوشل میڈیا ان اینی کیپیسٹی یو ہیو ٹو ہیو ہرڈ آف ون آف دیز آرگنائزیشنز اور دیز MLMs. سو چلیں وداؤٹ فردر ڈو بات کرتے ہیں ان MLMs کی. واٹ آر دے اینڈ شوڈ یو ورک فار دیم. سو آئی تھنک ہم ایک بیسک سی ڈیفینیشن کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ MLMs ہوتی کیا ہیں. MLM یا ملٹی لیول مارکیٹنگ ایک ایسا بزنس ماڈل ہے جس میں امپلائیز کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے نیچے مزید لوگوں کو ہائر کرتے جائیں جو کمپنی سے کمپنی کا پروڈکٹ خریدیں. ایک ریگولر آرگنائزیشن اور MLM میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک ریگولر آرگنائزیشن کا مین فوکس ہوتا ہے پروڈکٹ بیچنا. ان کی تمام ایفرٹس اس چیز کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہیں, چاہے وہ پروڈکٹ ریسرچ ہو, چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہو, چاہے وہ مارکیٹنگ ہو, سیلز ہو, جو کچھ ہو, ان کا گول ہوتا ہے, باٹم لائن ہوتی ہے ٹو سیل دا پروڈکٹ. آن دی ادر ہینڈ ایک MLM میں جو مین گول ہے, فوکس ہے, باٹم لائن ہے, وہ ہے نئے لوگوں کو ہائر کرنا. جتنے نئے لوگ ہائر کر سکو اتنا بہتر ہے. ان کا تمام فوکس, ان کی تمام ایفرٹس ریوالو کرتی ہیں اراؤنڈ getting new people on board. So آپ سوشل میڈیا پہ جتنی ایفرٹس دیکھو گے, they're not really trying to sell you the product. They're not saying کہ ہم سے فار ایور لیونگ کے پروڈکٹس خرید لو. They are selling you the idea کہ آؤ ہمارے ساتھ کام کرو اور فار ایور لیونگس کے پروڈکٹس بیچو. سو یہ دو مین گول اور مین پرپز کا فرق ہے ایک ریگولر آرگنائزیشن میں اور ایک MLM میں. سو میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتی ہوں. لیٹس سے میں کسی ریگولر آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہوں, تو میرا گول کسی بھی گیون پیریڈ آف ٹائم کے لیے یہ ہوگا کہ میں نے اس مہینے کے اینڈ تک اتنا پروڈکٹ بیچنا ہے. میں نے 5000 یونٹس آف پروڈکٹ اپنی سیلز ایفرٹس کر کے یا جو بھی کچھ میں نے بیچنا ہے, کیونکہ مجھے اس سیل پہ کمیشن ملے گا. آن دی ادر ہینڈ اگر میں کسی MLM کے ساتھ کام کر رہی ہوں گی تو میرے گولس ڈفرینٹ ہوں گے. میرا گول ہوگا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ میں نے کم از کم 10 لوگ ہائر کرنے ہیں, اور میں نے کم از کم ان سب کو ٹرین کرنا ہے, پریپیئر کرنا ہے, اور ان کو انکریج اور موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے نیچے 10 لوگ ہائر کرنے ہیں. سو ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ میری چین میں 110 لوگ ہونے چاہیے, 10 میرے نیچے اور 10 ان کے نیچے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی چین جتنی لمبی ہوگی آپ کو اتنا کمیشن ملے گا. آپ کا سارا انسینٹیو اس بات میں ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو آن بورڈ لے آئے ہو. سو بیسکلی آئی ایم ایٹ دا ٹاپ, اور میں نے نیچے اپنے 10 لوگ ریکروٹ کیے ہیں. ان 10 لوگوں نے اپنے اپنے نیچے 10 لوگ ریکروٹ کیے ہیں, اور ان 100 لوگوں نے اپنے نیچے 10 لوگ ریکروٹ کیے ہیں. سو اف آئی ٹرائی ٹو ڈرا اے ڈایاگرام وی آر گیٹنگ دا شیپ آف اے ٹرائنگل اور اے پیرامڈ, which is why MLMs are often compared with pyramid schemes. Now pyramid schemes are illegal. MLMs میرے مطابق کافی گرے ایریا میں فال کرتے ہیں, لیکن اپنے ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے لیگل قرار دیے گئے ہوئے ہیں. اینڈ لائک بائی لا دے آر ناٹ الیگل, لیکن لائک آئی سیڈ میرے مطابق اٹس اسٹل پریٹی مچ اے گرے ایریا. سو ایک تو بہت بڑا فرق MLM اور پیرامڈ اسکیمس میں ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پیرامڈ اسکیمس میں پروڈکٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہوتا. سو دیٹ از وائی دے آر کلیئرلی الیگل. MLMs میں کم از کم پروڈکٹ ایگزسٹ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ MLMs سے یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے بائی لا کہ لیگل رہنے کے لیے ایٹ لیسٹ 70% پروڈکٹ وہ اینڈ کنزیومر کو بیچیں گے. یعنی کہ ان کی تمام ایکٹیویٹی صرف ریکروٹمنٹ پہ ریوالو نہیں کرے گی. ایٹ لیسٹ 70% پروڈکٹ کسٹمر تک جائے گا.
لیکن اس کو پروو کرنا بہت مشکل ہے. آپ یہ کیسے پروو کرو گے کہ کسی امپلائی نے صرف کمپنی سے پروڈکٹ خریدا ہے یا اس کو جا کے مارکیٹ میں بیچا بھی ہے؟ ساری دنیا میں جہاں پہ آن لائن ٹرانزیکشنز اور ہر طرح کا پیپر ورک اور پیپر ٹریل اور سب کچھ موجود ہوتا ہے, وہاں یہ پروو کرنا بہت مشکل ہے. تو پاکستان جیسے ملک میں تو یہ پروو کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ MLMs لیگلی کام کر رہی ہیں یا اللیگلی کام کر رہی ہیں. سو سب سے پہلی چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو اس قسم کی ورک فرام ہوم اپرچونیٹی کے لیے اپروچ کرے گا تو آپ اس کے لیے ایک پروڈکٹ ہو, آپ اس کے لیے ایک انسینٹیو ہو, آپ اس کے لیے کمائی کا ذریعہ ہو. جو پیسے اس نے اس کمپنی کے ساتھ انویسٹ کیے ہیں وہ پیسہ واپس لینے کا ایک ذریعہ ہو آپ اس کے لیے. سو ایون دو آپ کو اپروچ کرنے والا شخص آپ کا بہت قریبی دوست ہو سکتا ہے, آپ کو اپنا خیر خواہ لگ رہا ہو سکتا ہے, اور یہ پاسبل ہے کہ وہ اتنے اچھے پیسے کما رہا ہو کہ وہ آپ کو واقعی اس لیے اپروچ کر رہا ہو کہ آپ کی بھی زندگی بدل جائے. لیکن یو ہیو ٹو کیپ این اوپن مائنڈ, آپ کو اپنا دماغ کھلا رکھنا ہے اس پاسبلٹی کے لیے کہ مے بی شاید آپ اس شخص کے لیے جسٹ اندر نمبر ہو, جسٹ اندر ریکروٹ ہو, یا پھر یہ اس شخص کی ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے اپنا وہ پیسہ واپس لینے کی جو وہ اس کمپنی کے ساتھ آلریڈی لگا چکا ہے. اور اگر یہ کوئی رینڈم شخص ہے آن دی انٹرنیٹ جو آپ کو بالکل نہیں جانتا تو پھر تو 100% یو آر جسٹ اے پروڈکٹ فار دیم, جسٹ اے پروڈکٹ. سو وہ آپ کو ہر ممکن کوشش کریں گے اٹریکٹ کرنے کی ان ٹو دیئر پروگرام. سو ہاؤ ڈو MLMs اٹریکٹ پیپل؟ کس طرح سے اٹریکٹ کرتی ہیں وہ؟ واٹ از دیئر یونیک سیلنگ پروپوزیشن؟ کیا ان کی کیا باتیں ہوتی ہیں جو کسی بھی شخص کو اٹریکٹ کرتی ہیں؟ سو MLMs tend to appeal new recruits with promises of wealth and independence. یعنی آپ سے وعدے کیے جائیں گے, آپ کو امید دلائی جائے گی, آپ کو خواب دکھائے جائیں گے فائنینشیل اسٹیبلٹی کے اور اٹانومی اور انڈیپینڈنس کے, کہ آپ گھر بیٹھے اتنے پیسے کما سکتے ہو. آپ کو صرف ایک ورکنگ فون چاہیے, اچھا انٹرنیٹ چاہیے, آپ جتنی محنت کرو گے آپ اتنے پیسے کماؤ گے. یہ دیکھو یہ والا شخص اتنے پیسے کما رہا ہے اور یہ والا شخص اتنے پیسے کما رہا ہے, اور آپ اتنا زیادہ جو فائنینشیل اسٹرین ہے ہمارے اوپر, ہماری اکانومی اتنی خراب ہے, اس میں آپ ایک سیکنڈ ارننگ ہینڈ ہو جاؤ گے اور گھر بیٹھے آپ کنٹریبیوٹ کرو گے اپنے گھر کے اندر, اور آپ کو فائنینشیل اسٹیبلٹی اور ڈھیروں ڈھیر دولت کے خواب دکھائے جاتے ہیں. یا پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ اگر کام کرو گے تو آپ ایک ریگولر امپلائی نہیں ہوگے. آپ جس طرح باقی کی کمپنیز کے امپلائیز ہوتے ہیں وہ آنسریبل ہوتے ہیں, ان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے, ان کو ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, ان کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں. یو آر نو نارمل امپلائی ود آور آرگنائزیشن, یو آر گوئنگ ٹو بی اے بزنس وومن. آپ ایک بزنس وومن ہو گے, یو آر گوئنگ ٹو بی یور اون باس اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ہسل, اور آپ اپنا کام کرو گے جتنا آپ کا دل کرے گا آپ کام کرو گے. آپ کو اتھارٹی ہوگی کہ آپ اپنے نیچے اور لوگوں کو ہائر کرو, آپ انہیں کیا ڈیڈ لائنس دو, آپ اپنا اسکیجول خود بناؤ گے, آپ اپنے ٹارگیٹس خود سیٹ کرو گے, آپ کسی کو جواب دے نہیں ہوگے. یو آر لائک یور اون انڈیویجول بزنس پرسن. آپ کو اس قسم کے وعدے دیے جاتے ہیں, اینڈ سننے والے کو لگتا ہے کہ او ہو میرے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں, واہ جی واہ, مجھے بیٹھے بیٹھے منو سلوا مل گیا, ایسی اپرچونیٹی مل گئی جس میں مجھے کسی کو جواب دے بھی نہیں ہونا. میرا دل کرے گا تو کام کروں گی, دل کرے گا تو کام نہیں کروں گی, اور پیسے بھی ملیں گے, مزہ آئے گا بڑا. یہ دیکھو یہ اتنے پیسے کما رہا ہے, وہ اتنے پیسے کما رہا ہے, میں بھی کما لوں گی, اس میں کون سی بڑی بات ہے. سو ڈیفینیٹلی لوگوں کو یہ چیز اپیل کرتی ہے, اسپیشلی ان لوگوں کو جو گھر پہ بیٹھے پیسے کمانے کے لیے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, وچ انکلوڈس اسٹے ایٹ ہوم مومس اینڈ سنگل مومس. اسی لیے یہ دونوں گروپس سب سے ایزی ٹارگیٹ ہوتے ہیں MLM امپلائیز کا. بٹ دا کوشچن ریمینز, شوڈ یو ڈو دس؟ کیا آپ کو فار ایور لیونگ کے ساتھ کام کرنا چاہیے یا کسی بھی اور اس طرح کی اپرچونیٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ دیکھو آن سرفیس اٹ از دی آئیڈیل اپرچونیٹی, واقعی اس سے اچھا اور کیا ہوگا. یور اون باس, یو ڈوئنگ یور اون تھنگ, فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی ہے, کیونکہ جو انکم اسٹیٹمنٹس آپ کو دکھائی جاتی ہیں کہ دیکھو کتنا زیادہ یہ فلان بندہ کما رہا ہے اور یہ بندہ کتنا زیادہ کما رہا ہے, یہ فیک اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں. لوگ واقعی ہی اس طرح کے بزنس ماڈل میں سے ارن کریں. جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں, جن کے نیچے اتنے اتنے بڑے پیرامڈس بن چکے ہیں, وہ واقعی اب ساری زندگی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, کیونکہ ان کے نیچے شاید لاکھوں لوگوں کی چین ہے جو انہیں کما کے دے رہے ہیں. سو ان کا جو تھوڑا تھوڑا ریونیو ان تک پہنچ رہا ہے وہ ان کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے. سو اٹس ناٹ لائک کہ لوگ پیسے نہیں کما رہے, لوگ پیسے کما رہے ہیں, بٹ اینڈ دیر آر سیورل بٹس ہیئر. ویل اسٹارٹ ود دا فرسٹ بٹ. اٹ از ناٹ ایزی, یہ بڑا مشکل کام ہے. جو اوپر بیٹھے 2% کما رہے ہیں نا, انہوں نے ان کا نیٹ ورک تھا جو بھی تھا, انہوں نے شروع میں اپنا نیٹ ورک اتنا بڑا پیرامڈ بنا لیا کہ وہ یہ کر سکتے تھے. آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو اور ریفلیکٹ کرو کہ آپ کی جاب ہوگی کیا جب آپ یہ اپرچونیٹی ایکسیپٹ کر لو گے. تو واٹ ول یو ہیو ٹو ڈو؟ آپ کو یہی کرنا ہے, آپ کو لوگوں کو ہائر کرنا ہے. یو ہیو ٹو ہائر مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور پیپل ٹو بیکم دیٹ. آپ کو ان 2% تک جانے کے لیے کانسٹنٹلی یہی کام کرنا ہے کہ آپ کو اپنے نیٹ ورک میں سے لوگوں کو ہائر کرنے کی کوشش کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہے ہی نہیں, آپ کا سوشل سرکل اتنا بڑا ہے ہی نہیں, تو یو آر کائنڈ آف آلریڈی سیٹ فار فیلئر. آپ کدھر جاؤ گے؟ یو ول ہیو ٹو بی دیٹ ڈیسپریٹ پرسن
अंडर लाइक कमेंट सेक्शन, जो आके हर कमेंट सेक्शन के नीचे लिख रहा है आई हैव अ वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आई हैव अ स्टे एट होम अपॉर्चुनिटी फॉर यू. सो यू विल बी द सेम पर्सन. आप वही कुछ कर रहे होगे, आप हर एक को नीचे जाके लिख रहे होगे, DMs कर रहे होगे कि मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप चाहोगे कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए कम से कम वो तो पूरे हों, वो तो उनकी बहाली तो हो. ठीक है. सो अगर तो आपका सोशल सर्कल नहीं है तो यू आर ऑलरेडी सेट फॉर फेलियर. और सोशल सर्कल है भी तो वुड यू रियली वांट टू डू दैट. दूसरी बात ये कि जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है और आपको नए लोगों को हायर करने का तरीका समझाया जाता है तो वर्ड्स का काफ़ी हेर फेर है उसमें. देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन आई वुड से. क्योंकि जब आप किसी को रिक्रूट करने की कोशिश करोगे ना तो मोस्ट लाइकली वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दे विल आस्क यू इज़ कि क्या मेरे पैसे लगेंगे, मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. एंड अगर आप सच्ची सच्ची कह दो कि हाँ करना पड़ेगा तो 10 में से 9.25 लोग वैसे भाग जाएंगे. एंड रिक्रूटमेंट आपका सर्वाइवल है, आपकी लाइफ इस पर डिपेंड करती है, आपका सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता है. सो मोर ऑफन देन नॉट आपको अपने वर्ड्स हेर फेर करनी पड़ती है. यू हैव टू काइंड ऑफ रीवर्ड थिंग्स एंड से देम इन अ वे कि अगले बंदे को ना लगे कि उसके पैसे लग रहे हैं. सो आई डोंट नो इफ़ आई एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स, लेकिन होता कुछ इस तरीके से है कि जब आप ऑन बोर्ड आते हो, आप रिक्रूट हो जाते हो, एक दफ़ा आप कंपनी का हिस्सा बन गए तो आपको बंडल्स ऑफर किए जाते हैं कि आप ₹1,00,000 की चीज़ें ले सकते हो, 1.5 लाख की ले सकते हो, 80,000 की ले सकते हो. आई एम नॉट श्योर बंडल्स कैसे होते हैं, लेकिन इस तरह से आपको बताया जाता है कि ये पैसे आपने इतने पैसों के आपने प्रोडक्ट्स खरीदने हैं. साथ आपको ये कह दिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये तो आपका एसेट है, आपने इन्वेंट्री खरीदी है हमसे जो कि आपने आगे रीसेल करनी है. ये आपकी मेहनत ज़ाहिर है, आपने काम तो करना है, ये आपकी मेहनत है, आपने ये प्रोडक्ट आगे रीसेल करना है. जब आप कोई बंदा रिक्रूट करते हो, आप किसी को हायर करते हो, इसी तरीके से वो कंपनी से प्रोडक्ट खरीदता है और आपको उस सेल की एक परसेंटेज मिलती है. जब आपके नीचे वाला शख्स अपने से नीचे किसी को हायर करता है तो उसको तो उस सेल की परसेंटेज मिलती है, आपको भी इस सेल की एक छोटी परसेंटेज मिलती है. और इस तरह से आपके पिरामिड में नीचे जितने लोग आते जाते हैं वो जब कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हैं तब आपको उस सेल का छोटा छोटा हिस्सा मिलता जाता है. हर नया पोटेंशियल रिक्रूट आपके लिए एक कस्टमर है. अप्रोच करने वाले के लिए अगर आप हो तो आप उसके लिए इस वक्त एक कस्टमर हो, क्योंकि आप कंपनी में आओगे तो आप कंपनी पे पैसे लगाओगे और उनको उसका एक हिस्सा मिलेगा. जब भी आप ये काम कर रहे होगे तो आप भी लोगों को इसी तरीके से अप्रोच कर रहे होगे. पहला सवाल तो खुद से ये करो, क्या मैं ये कर सकती हूँ? इज़ इट समथिंग आई कैन डू? क्या ये मैं वर्ड प्ले, ये मैनिपुलेशन, ये सब कुछ कर सकती हूँ? एथिकल साइड छोड़ दो इस बात की. मेरे जैसा बंदा तो यार ये काम ही नहीं कर सकता कि लोगों को DM कर करके या कमेंट्स में लिख ले आई हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. आई कैन नॉट डू दिस. हर बंदे का अपना अपना टेम्परामेंट होता है. कैन यू डू दिस? पहली बात तो अपने आप से आप ये पूछो कि कैन यू डू दिस, और फिर आप अपने आप को एथिकल लेवल पे भी जाके इवेलुएट करने की कोशिश करो कि आपको ये बिज़नेस मॉडल ठीक लग रहा है. एक ऐसा बिज़नेस मॉडल जिसमें प्रोडक्ट एंड कस्टमर को कभी बेचा जा ही नहीं रहा. इट्स नेवर इंटेंडेड फॉर द एंड कस्टमर. द इंटायर आइडिया इज़ मैं बंदा हायर करूँ, वो बंदा हायर करे, वो बंदा हायर करे, वो बंदा हायर करे. वेयर इज़ द प्रोडक्ट, वेयर इज़ द प्रोडक्ट फोकस? एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसके अंदर प्रोडक्ट फोकस ही नहीं है, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो क्या चीज़ है वो लाइक उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है. ऑल्दो मैंने फॉर एवर लिविंग के प्रोडक्ट्स की तारीफ़ सुनी है कि प्रोडक्ट्स इनके अच्छे होते हैं. मुझे वेरी ग्रेशियसली वन ऑफ माई फॉलोअर्स, उसने मुझे पहला PR पैकेज जो भेजा था वो उसने मुझे फॉर एवर लिविंग के प्रोडक्ट्स भेजे थे. उसमें एक शेक था, आई लव्ड इट. लेकिन अगली दफ़ा जब वो मेरा ख़त्म हुआ और मैंने उससे उसकी प्राइस पूछी तो वो 6,500 या 7,000 रुपये का वो एक पाउच था जो महीना चलता है. पाकिस्तानी अवाम के लिए आप मुझे बताएं कितनी अवाम है जो अफोर्ड करती है, एंड कंज्यूमर कितनी अवाम है जो अफोर्ड करती है 6,500 का महीने का प्रोटीन शेक पीना? आई डोंट नो कि कितने लोग ख़रीद सकते हैं. ये प्रोडक्ट कभी एंड कंज्यूमर के लिए इंटेंडेड है ही नहीं यार. मेरा नहीं ख्याल कि कोई एंड कंज्यूमर्स ख़रीदते भी होंगे जाके फॉर एवर लिविंग की चीज़ें, क्योंकि प्राइस इतनी इन्फ्लेटेड है. और वो इन्फ्लेशन प्राइस की ज़रूरी है क्योंकि बीच में 50,000 लोगों ने उसमें से उसका मुनाफा खाना है, तो ऑब्वियसली 50,000 लोगों का हिस्सा निकाल के उन्होंने प्राइस बनाई हुई है किसी भी प्रोडक्ट की. द इंटायर बिजनेस मॉडल इट जस्ट डज़ नॉट मेक सेंस टू मी. अगर आप मुझसे पूछो और मेरी राय जानने की कोशिश करो कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई है फॉर एवर लिविंग की तरफ से उनका काम करने की, मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, मुझे इनके साथ काम करना चाहिए, आई वुड टेल यू टू नॉट डू इट. मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूंगी, मत करें ये काम, मत करें. जहाँ तक बात है ना घर बैठे पैसे कमाने की, आई नो बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत होती है और मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियोस बनाऊंगी. मैंने 8 साल फ्रीलांसिंग की है, मैंने घर बैठे पैसे कमाए हैं और बाद में मैंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ दिया क्योंकि मैं थक गई थी, मुझे ज़रूरत नहीं थी और मैं थक गई थी तो मैंने छोड़ दिया.
لیکن جو میرا بیسٹ ٹائم تھا جب میرے نیچے بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے اور میں بہت اچھا کمائی تھی, تو یہ میں آپ کو 6 سال پہلے کے فگرز بتا رہی ہوں کہ میں اس ٹائم میں ایک مہینے کا 4 اور 5 لاکھ روپیہ کمایا کرتی تھی, جو کہ آج کا 8 لاکھ بنتا ہوگا آرام سے. سو آپ بہت اچھے طریقوں سے اور کئی طریقوں سے گھر بیٹھے جائز طریقوں سے, جس میں آپ کے دل کو ذرا سا بھی شک نہ ہو, آپ پیسے کما سکتے. ہر کام میں محنت ہوتی ہے, اس کام میں بھی محنت ہے, فار ایور لیونگ والے کام میں بھی, اور بھی باقی جو آپشنز آپ کو میں دوں گی ان میں بھی محنت ہے. لیکن آپ کے دل کو تسلی ہونی چاہیے, اور جو بزنس ماڈل ہے اٹ شوڈ میک سینس. سو یہ اتنا گرے ایریا ہے, اتنے لوگ اس میں پیسے اپنے لوز کرتے ہیں. جن لوگوں کو آپ ہائر کرو گے وہ آپ کے دوست ہوں گے, آپ کی کمیونٹی کا حصہ ہوں گے, آپ کے ارد گرد والے ہوں گے, اینڈ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے واپس حاصل کر سکیں. سو کیا آپ اس چیز کا برڈن لینا چاہتے ہو؟ آر یو ریئلی ولنگ ٹو ٹیک دیٹ برڈن اپون یو, کہ میں لوگوں کو بس اپنے فائدے کے لیے ہائر کرتا جاؤں یا کرتی جاؤں, ان کا آگے جو بھی بنے, مے بی جو وہ 80,000 انویسٹ کریں وہ ان کا لاسٹ 80,000 ہو, اور وہ اپنی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ میں اپنے بچوں کو سپورٹ کرنے کی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ میں وہ 80,000 آپ کے ساتھ انویسٹ کر بیٹھیں اور وہ اس کو ریکور نہ کر پائیں, ان کی وہ کمیونیکیشن اسکلز نہ ہو, ان کے اندر وہ نیگوشیشن اسکلز نہ ہو. تو کیا ریئلی آپ کا ضمیر مانتا ہے یہ کام کرنے کا؟ میرا تو نہیں مانتا. سو آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ اٹ ایٹ آل. اینڈ کوائٹ فرینکلی آئی تھنک ایز انفلوئنسرز ہمارے کندھوں پہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں, لوگوں کو اس طرح کی چیزوں سے آگاہ کریں, ان کو رسکس بتائیں اس طرح کی چیزوں کے, اس طرح کی اپرچونیٹیز کے. میں کسی کو شیڈ نہیں کرنا چاہتی, لیکن دیر آر انفلوئنسرز آئی ریئلی ریسپیکٹ, آئی ریئلی لک اپ ٹو دیم, اور جب میں ان کو دیکھتی ہوں اس طرح کی اپرچونیٹیز پروموٹ کرتے ہوئے ایز پیڈ پروموشنز, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ لوگ اتنا پیسہ لوز کرتے ہیں اس میں. اینڈ لائک آئی آلریڈی سیڈ, ہو سکتا ہے وہ کسی کے آخری سیونگ ہو جو اس نے ڈیسپریشن میں انویسٹ کر دی ہو. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کو تو محنت کرنی ہے, اپنی محنت ہر کام میں کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنی محنت کے پیسے ملیں گے, while you are promoting a business جو inherently flawed ہے. دنیا کے سارے بزنسز پروڈکٹ پہ فوکس کرتے ہیں, ایک ایسا بزنس ماڈل جو ہائرنگ پہ فوکسڈ ہے, ایونچولی اٹ از ڈیسٹنڈ ٹو فیل. اٹ از ڈیسٹنڈ کہ صرف 2-3% لوگ اس میں سے پیسے کما پائیں گے. 97%, 95% پیپل آر ڈیسٹنڈ ٹو فیل. تو آپ کیسے کانفیڈنس سے اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہو یہ کہہ کے کہ آپ کی محنت پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا کماؤ گے؟ آئی تھنک اٹس ایکسٹریملی ارسپانسبل آف انفلوئنسرز ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ ہم انفلوئنسرز ہیں. چاہے میری طرح کسی کی چھوٹی سی کمیونٹی ہو یا کسی اور کی طرح لوگوں کو لاکھوں اور ملینز آف لوگ فالو کرتے ہوں, ہماری باتوں کا لوگوں پہ اثر ہوتا ہے. ہماری بات لوگوں پہ, وہ ہمارے طریقوں کو, ہماری بات کو, ہمارے میسیجز کو فالو کرتے ہیں. اگر کانشیسلی نہیں کرتے تو سب کانشیسلی کرتے ہیں. سو جب ہم اپنے ٹرسٹڈ انفلوئنسرز کو دیکھتے ہیں اس طرح کے پروڈکٹ اور اس طرح کی اپرچونیٹیز کو پروموٹ کرتے ہوئے, تو ہم سب کانشیسلی یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ بات کری ہے تو یار ہو سکتا ہے کہ واقعی میری زندگی بدل جائے گی انویسٹمنٹ کرنے سے, اور میں کر ہی لیتی ہوں. اور وہ سارے لوگ جو ڈبل مائنڈیڈ ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کی بات سن کے اس طرح کا ڈیسیجن لے لیتے ہیں جو ان کو کاسٹ کر سکتا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ رسپانسبلٹی ہے ہم پہ, اینڈ آئی تھنک ہمیں بہت سنسیئرلی لینا چاہیے اس رسپانسبلٹی کو. دس از نو جوک. لوگوں کی انویسٹمنٹ, لوگوں کی کمائی, لوگوں کا فیوچر از نو جوک. سو آن دیٹ نوٹ آئی تھنک آئی اینڈ دس ویڈیو ود اے پرومس کہ میں اپنا فری لانسنگ ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. آلدو مجھے کوئٹ کیے ہوئے کچھ ٹائم ہو گیا, میری انفارمیشن کچھ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, لیکن اتنی دفعہ ریکویسٹ کرتے ہیں مجھ سے لوگ کہ آپ اپنا جرنی شیئر کریں. اور میں نے ایک دفعہ انسٹاگرام پہ اسٹوریز بنائی بھی تھیں, لیکن آئی گاٹ سو مینی ریکویسٹ کہ اس کو یوٹیوب پہ شیئر کریں. سو آئی ول ان شاء اللہ ان دا نیئر فیوچر ڈو اے ویڈیو آل اباؤٹ فری لانسنگ. آئی ول ایونچولی شیئر ویڈیوز آن ادر ویز آف میکنگ منی آن لائن, لیجیٹیمیٹ ویز آف میکنگ منی آن لائن دیٹ ڈو ناٹ ہیو اے ہیوج رسک آف فیلئر. یو نو, محنت ہر کام میں لگتی ہے, بٹ اس میں فیلئر کا رسک کتنا ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یو نو, سو یا گائز دیٹ از اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ آپ کے لیے آج کی ویڈیو یوزفل ہوگی, ہیلپ فل ہوگی. آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز شیئر دس ویڈیو ود اسٹے ایٹ ہوم مومز اراؤنڈ یو, ود اینی ون جو آپ کے خیال میں ایٹ رسک ہیں آف بیکم یٹ another number, yet another recruit in yet another pyramid. So I really hope کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور اس کا میسج اچھا لگا ہوگا, اس میں سے آپ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوا ہوگا. I really hope کہ بہت سارے لوگ میری یہ ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے اس قسم کے اپرچونیٹی اویل کرنے سے بچ جائیں گے. And yeah, I hope you really like this video. I really hope I didn't offend anyone. So yeah guys, thank you so much for watching, and please subscribe if you like my content or my channel. And yeah, I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.